السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد مشہور انبیاء علیہ السلام میں سے حضرت نوح علیہ السلام ہیں۔ آپ کی ولادت حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کے 126 سال بعد ہوئی۔ حضرت نوح علیہ السلام کو 1000 سال کی عمر ملی، اس میں سے 950 سال آپ اپنی قوم کو نصیحت کرتے رہے۔ آپ اپنی قوم اور ان کی آخرت کی فکر میں بہت زیادہ رویا کرتے تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں آپ کو نوح یعنی بہت زیادہ رونے والا کے نام سے یاد کیا۔ آپ معمولی نعمتوں پر بھی اللہ کا شکر ادا کیا کرتے تھے، اسی وجہ سے اللہ نے آپ کو عبد شکورہ کے لقب سے یاد کیا۔ سورۃ بنی اسرائیل آیت نمبر 3 میں ہے کہ بے شک نوح ہمارا شکر گزار بندہ تھا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ قوم نوح میں شرک کی ابتدا اس طرح ہوئی کہ وہ سوا، یغوث، یعوق، ود اور نصر، یہ 5 افراد قوم نوح میں نیک لوگ تھے۔ جب یہ وفات پا گئے تو شیطان نے ان کی قوم کے دل میں یہ بات ڈالی کہ تم ان کے بیٹھنے کی جگہوں پر ان کے نام کے مجسمے بنا کے رکھ دو تاکہ انہیں دیکھ کر تمہیں عبادت کا شوق پیدا ہو جائے۔ چنانچہ قوم نے ایسا ہی کیا۔ پھر جب یہ مجسمے بنانے والے مر گئے تو ان کے آنے والے لوگوں نے لا علمی میں یہ سمجھا کہ ہمارے باپ دادا انہی مجسموں کی عبادت کیا کرتے تھے، اور ان لوگوں نے ان نیک لوگوں کے مجسموں کی عبادت شروع کر دی۔ اسی طرح ان کے درمیان شرک پھیل گیا، اور جب ان 5 نیک لوگوں کے مجسموں کی پوجا عام ہو گئی تو یہ لوگ اللہ کو چھوڑ کے اپنے ہی ہاتھ کے بنائے ہوئے ان بتوں کو پوجنا شروع ہو گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر رحمت فرماتے ہوئے انہیں سیدھی راہ دکھانے کے لیے ایک بندہ حضرت نوح علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا۔ جب آپ علیہ السلام کو مبعوث کیا گیا اس وقت آپ کی عمر 50 سال تھی۔ آپ نے اپنی قوم کو اللہ کی توحید کی طرف بلایا، جس کا ذکر سورہ نوح میں ہے کہ اے میری قوم، بے شک میں تمہیں کھلم کھلا ڈرانے والا ہوں کہ تم اللہ کی عبادت کرو اور اس کے عذاب سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ بے شک وہ تمہارے گناہ معاف فرما دے گا اور تمہیں ایک مقررہ مدت تک مہلت دے گا۔ بلا شبہ اللہ کا وعدہ جب آتا ہے تو اس میں تاخیر نہیں ہوتی۔ کاش کہ یہ بات تم سمجھ لیتے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے اپنی کم عقلی اور جہالت کی وجہ سے ان کی باتوں کا انکار کر دیا۔ خاص طور پہ امیر لوگوں نے آپ کی بات نہ مانی، جس کی وجہ سے چند غریب لوگ ہی آپ پر ایمان لائے اور باقی لوگوں نے دعوت کو قبول کرنے کے بجائے آپ کو دھمکیاں دینی شروع کر دیں، اور ساتھ ہی یہ بھی کہنے لگے کہ جس عذاب سے آپ ہمیں ڈرا رہے ہیں وہ عذاب لے آئیں اگر تم سچے ہو۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا، عذاب تو صرف اللہ ہی لائے گا اور پھر تم اسے عاجز کرنے والے نہیں۔ 950 سال کی تبلیغ کے بعد حضرت نوح علیہ السلام نے دعا کی، اے میرے رب، میرے اور میری قوم کے درمیان فیصلہ فرما دے اور مجھے اور میرے مومن ساتھیوں کو ان سے نجات عطا فرما دے۔ اور بلا شبہ نوح علیہ السلام نے ہمیں پکارا، دیکھ لو کہ ہم کیسے دعا قبول کرنے والے ہیں، اور ہم نے ان کو اور ان کے گھر والوں کو بڑی مصیبت سے بچا لیا۔ اور حضرت نوح علیہ السلام کو کشتی بنانے کا حکم دیا، اور جس جگہ وہ کشتی بنا رہے تھے وہاں دور دور تک پانی کا نام و نشان نہ تھا۔ جب آپ کے قوم کے لوگ وہاں سے گزرتے تو آپ کا مذاق اڑاتے۔ جب حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی تیار ہو گئی تو اللہ نے حکم دیا کہ آپ بھی کشتی میں سوار ہو جائیں اور میرے مومن بندوں اور تمام حیوانات میں سے ایک ایک جوڑا کشتی میں سوار کر لیجئے، مگر کفار میں سے کسی کو بھی کشتی میں سوار نہ کرنا۔ اللہ کے حکم کے مطابق آپ نے ایسا ہی کیا۔ کل 80 لوگ کشتی میں سوار ہوئے سوائے ان کے بیٹے کے، کیونکہ انہوں نے ان کی بات نہ مانی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے انہیں بھی پکارا کہ میرے ساتھ ہو جاؤ، لیکن اس نے کہا کہ میں کسی پہاڑ کی طرف پناہ لے لوں گا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ آج اللہ کے حکم سے اس عذاب سے کوئی بچانے والا نہیں۔ بس اسی درمیان ان دونوں کے درمیان ایک موج حائل ہو گئی اور وہ ڈوبنے والوں میں شامل ہو گیا، کیونکہ آسمان سے شدید بارش اور زمین سے بھی پانی کے فوارے نکلنے لگے، جس میں تمام کفار ڈوب گئے، صرف وہی لوگ باقی بچے جو کشتی میں سوار تھے۔ پھر اللہ نے زمین کو حکم دیا کہ پانی نگل جائے اور آسمان کو حکم دیا کہ بارش برسنا بند کر دو۔
دونوں نے اللہ کے حکم کی تعمیل کی اور زمین کا پانی کم ہو گیا اور پہاڑوں کی چوٹیاں نظر آنے لگیں، اور حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جودی کے مقام پر جا ٹھہری جو عراق کے شہر موصل کے قریب ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام سے فرمایا کہ آپ سلامتی کے ساتھ کشتی سے زمین پر اتر جائیے، اور آپ کے ساتھیوں پر اللہ کی رحمتوں اور برکتوں کا سایہ رہے گا، اور ان میں سے کچھ نسلوں میں سے ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو آگے چل کر کفر کی راہ اختیار کر لیں گے، اور ان کا مقصد دنیا کا عیش و آرام ہوگا، اور ہم انہیں دنیا سے فائدہ اٹھانے کا موقع دیں گے، اور آخر کار انہیں دردناک عذاب سے دوچار ہونا پڑے گا۔